बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूँ जुल्फ़कार वीर। नाज़रीन, 6 फरवरी साने डफई 3 अफराद जहाँ बाग 4 ज़ख्मी। उसके बाद ख़बर आती है मियानी से, वहाँ पर भी झगड़ा होता है, एक शख्स जहाँ बाग। फिर कुछ टाइम गुजरता है, ख़बर आती है मोड़ाकोट चशम से, लड़ाई झगड़ा, एक शख्स जाँ बाग। इसी तरह तलागंग हो, चौसादन शाह हो, दीगर और इलाके हैं, बहुत कम वक्त के साथ इस लड़ाई झगड़े के हवाले से ख़बरें आती रहती हैं। हर दफ़ा ऐसी खबर सुनकर बहुत अफसोस होता है, लेकिन बाज़ ख़बरें ऐसी होती हैं जो आपको झंझोड़ कर रख देती हैं, जो आपका दिल मुट्ठी में कर लेती हैं। आपके पास अल्फाज नहीं बचते, आप सोच रहे होते हैं कि वो शख्स कैसा होगा जिसने ये घनौना फेल किया है। हैरत ज़दा रहते हैं, तजिया करते हैं, ख़ुद से सवाल करते हैं, सामने वाले से पूछते हैं, लेकिन आपको जवाब नहीं मिलता। बिल्कुल इसी किस्म का वाक़या आज थाना सिटी चकवाल के हदूद में पेश आया। मोहल्ला मुज़ल्फ़ा टाउन अला सुबह ये जैसे ही ख़बर सामने आई कि एक बाप ने अपने 4 बच्चों और बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और उसके बाद ख़ुदकुशी कर ली। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना खौफनाक वाक़या है, लेकिन शायद अब ये वाक़यात मामूल बनते जा रहे हैं। तभी तो ना लाल आंधी चलती है, ना अंधेरा होता है, ना कोई तूफ़ान आता है और ना इन ख़बरों पर अब कोई ज़्यादा हैरत का इज़हार करता है। हालांकि ये वो खौफनाक ट्रेंड है जो कभी हम यूरोप, अमेरिका और दूर दराज के जो ममालिक हैं वहाँ सुनते थे, वहाँ से ये ख़बरें आती थी कि किसी मुश्तिल शख्स ने फायरिंग करके इतने बंदों को वो हलाक कर दिया, किसी शख्स ने हजूम पर गाड़ी चढ़ा दी। हैरत होती थी कि ये कौन लोग हैं, ये किस किस्म के लोग हैं, ऐसा क्यों करते हैं। अब ये बात दूर नहीं रही, न सिर्फ ये कि हमारे घरों पर दस्तक दे रही है, हमारे आसपास है। अब इस वाक़े को ले लीजिए, यहाँ पर जो 4 बच्चे हैं जिसमें 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं। 16 साल की सायरा अम्बरीन फर्स्ट ईयर की तालबा है। इसी तरह दूसरी बेटी, उसका नाम शहवार बताया जाता है, वो नामी क्लास की स्टूडेंट है। और इसमें जो एक बच्ची है वो हाफ़िज़ कुरान भी है। 2 और मासूम बच्चे हैं जिसमें एक मोहम्मद वासिक और एक हमाद मुस्तफ़ा है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे ये रात को जब ये सोए होंगे तो इनके जहन में सुबह स्कूल जाने का ख्याल है, और ये ख्याल इसलिए भी हमें वो बता रहा है, वो तक़वियत दे रहा है और वो सारे इशारे दे रहा है, क्योंकि जब पुलिस इस बदनसीब घर में पहुंची तो उस लाशों के बाद जिस चीज़ पर सबसे पहले नज़र पड़ी वो इनके स्कूल बैग थे, इनके तैयार शुदा स्कूल यूनिफॉर्म थे, मोज़े थे और पॉलिश हुए जूते थे। यानी ये सुबह पूरी तैयारी करके वो रात को सोए थे कि हमने सुबह उठ के स्कूल जाना है। लेकिन इनको क्या ख़बर थी कि वो वालिद कि जिसका काम अल्लाह के बाद बच्चों की हिफाजत होता है, वो वालिद कि जिसने ना धूप देखनी है, ना बारिश देखनी है, ना तूफ़ान देखना है, बल्कि अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए वो हर मुसीबत से टकरा जाता है। लेकिन वो वालिद ही अगर कातिल बन जाए तो फिर फरियाद किससे, शिकवा किससे, गिला किससे करें। कुछ लोग कहते हैं कि माशी मजबूरियाँ थी। ये मजबूरियाँ किसको नहीं हैं? सब लोगों को है। सब लोग मेहनत कर रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा मजबूर लोग हमारे आसपास मौजूद हैं। एक वक्त खाने का है तो दूसरा वक्त का खाने का कोई पता नहीं है, लेकिन वो इस किस्म के काम नहीं करते। उनको अल्लाह ने हौसला दे रखा है, उनका ईमान मजबूत है। ये कमज़ोर लोगों का काम होता है। बताया जाता है कि शफ़क़त सलीम ये एयरफोर्स का रिटायर्ड मुलाज़म है, 1 साल कबल रिटायर होकर घर आया, घर ही का होकर रह गया। ऑनलाइन बिज़नेस वो करने की कोशिश की, शायद कामयाबी नहीं हुई होगी। तो बहुत से कारोबार हैं जो नाकाम जाते हैं। कामयाबी तो सिर्फ चंद एक ख़ानदान है, चंद एक लोग हैं जिनको पाकिस्तान में मिलती है, बाकी सारे तो गुजारा कर रहे हैं।
تو یہ جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا اجاڑ دی، اپنے معصوم بچوں کا قتل کر دیا، اس نے ایک دفعہ بھی ایسا نہیں سوچا کہ وہ کام کرنے جا رہا ہے جس کے لیے بہت سے جوڑے جو ہیں جن کی شادی کو سالوں سال گزر چکی ہیں، وہ ڈاکٹروں کے کلینک کے چکر لگاتے رہتے ہیں کہ ان کی گود ہری ہو جائے۔ وہ کوئی دربار نہیں چھوڑتے، کوئی ٹوٹکا، کوئی نسخہ نہیں جانے دیتے کہ شاید اللہ کی یہ نعمت ان کو مل جائے۔ اور جس کو یہ نعمت بھی رحمت بھی دونوں ملی ہوئی ہیں، وہ کتنا بد نصیب ہے کہ جس نے نہ صرف یہ کہ اپنی دنیا کو بلکہ اپنی آخرت کو بھی برباد کر کے رکھ دیا۔ اب یہ بچے کس سے سوال کریں گے؟ اور یہ جو سارا ایک منظرنامہ ہے، اس پر کون کیا خبریں چلائے گا، کتنی دفعہ چلائے گا؟ ہر بار جب بھی یہ سانحہ ہوتا ہے، خبریں لگتی ہیں، پھر اس قسم کے واقعات کہیں گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ کیس جو ہے یہ اسٹڈی کرنے چاہیے، ہمیں یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے، کون سے وہ ایسے نفسیاتی امراض میں مبتلا لوگ ہیں کہ جو ہمارے آس پاس ہی ہے، نہ صرف آس پاس موجود ہے بلکہ ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے۔ اب اس واقعے کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جو پہلا فائر ہوا وہ تقریباً 11 بجے۔ اب خاموشی اس لیے بھی تھی کہ جو تفصیلات سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو بچے ہیں، یہ جو فیملی ہے، اس کو پہلے کوئی نشہ آور چیز دی گئی ہے، یعنی اس شخص کی طرف سے مبینہ طور پر جو تفصیلات سامنے آ رہی ہے کہ اس شخص نے اپنی فیملی کو پہلے نشہ آور چیز دی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بے سدھ ہو کر سو رہے تھے۔ 11 بجے اہل محلہ بتاتے ہیں کہ 2 فائر اس کی آواز سنی گئی۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ کوئی اس وقت ہی پولیس کو اطلاع دے دیتا، کوئی اس وقت ہی 15 پر کال کر کے بتاتا کہ یہ اس قسم کی کوئی انہونی بات ہوئی ہے، کوئی فائر ہوئے ہیں۔ اگر ایسا ہو جاتا تو کئی زندگیاں بچ جاتی، کیونکہ پہلا جو فائر ہے 2 فائر وہ 11 بجے، اور پھر ایک وقفہ آیا ہے چند گھنٹے کا، اور پھر 4 بجے لوگوں نے دوسری بار فائرنگ کی آواز سنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو 2 فائر ہے اس میں یقینی طور پر 2 کو نشانہ بنایا گیا اور پھر 3 کو بنایا گیا، اور پھر اس بد نصیب شخص نے خود ہی پولیس کو اطلاع دی اور پولیس کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیا۔ اب اس قسم کے جو افسوسناک واقعات ہیں یہ کم ہونے کی بجائے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ تشویشناک بات ہے۔ ہم عدم برداشت کے حوالے سے تو ویسے ہی ان اقوام میں شامل ہیں کہ جو ٹاپ پر ہیں، لیکن زیادہ ہم دیکھتے تھے کہ سیاسی طور پر عدم برداشت کا مادہ موجود ہے۔ کہیں اور ایسے واقعات ضرور نظر آتے تھے، لیکن وہ دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا، اب یہ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ذرا سی کوئی اختلاف رائے ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، تو اس پر یہ ریئیکشن، یہ یقینی طور پر کوئی ذہنی طور پر صحت مند شخص ایسا کر نہیں سکتا، بلکہ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس طرف ضرور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، دانشور ہیں، جو علماء اکرام ہیں، اور بالخصوص جو بھی ایسے جو میں پولیٹیشین کی بھی بات کروں گا، میں پولیس کی بھی بات کروں گا، سب لوگوں کو مل جل کر اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو خاص طور پر عدم برداشت والا معاملہ ہے، اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور جو ہمارے بچے ہیں، جو ہماری یہ نئی نسل ہے، اس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے چل کر انہوں نے ہی وہ والدین بننا ہے، تو ابھی سے ان کی تربیت ہو، ان کے جو یہ برداشت والا معاملہ ہے اس پر یقینی طور پر بات ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو واقعات ہیں یہ ذرا ختم اگر مکمل طور پر نہیں ہو سکتے تو کم تو ہو جائے۔ آج ہی یونیورسٹی آف چکوال سے بھی خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر IR جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اسٹوڈنٹ آپس میں بھیڑ گئے اور اچھی خاصی لڑائی ہوئی، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کافی زخمی بھی ہوا ہے، شدید زخمی ہوا ہے، اس کو راولپنڈی منتقل کیا گیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری نوجوان نسل ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن بس جب آپ ٹھان لیں کہ ہر چیز کا فیصلہ آپ نے طاقت کے زور پر کرنا ہے، تو پھر بڑے ہو کر بھی آپ اسی قسم کے کام کریں گے۔ تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ یہ جو ہمارے پروفیسر صاحبان ہیں، ٹیچرز ہیں، یہ بھی اس طرف ضرور توجہ دیں، اور ان مسائل کو، ان چیزوں کو روکنے کے لیے سب لوگ اپنا
کردار ادا کریں۔ ہم دعا گو ہیں اس پوری فیملی کے لیے، 4 بچے ہیں، ان کی وائف ہے، کہ اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، اور ہم درخواست کریں گے ایسے تمام لوگوں سے جو کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، کوئی بھی پریشانی ان کو لاحق ہے، وہ مایوس ہو رہے ہیں، ان میں اعتماد کی کمی ہو رہی ہے، تو وہ اپنے آس پاس ضرور دیکھ لیا کریں۔ ان سے کم وسائل میں رہتے ہوئے لوگ ان سے زیادہ خوش کیوں ہیں، یہ وجہ جاننے کی کوشش کریں۔ صرف وسائل سے خوشیاں نہیں ملتی، مال و دولت سے خوشیاں خریدی نہیں جا سکتی۔ آپ مطمئن کم وسائل کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں، بس صرف آپ نے اپنے سے نیچے دیکھنا ہے، نیچے والوں کو دیکھنا ہے، تو آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ دوسرا، میں ایک گزارش اپنے جو صاحب اقتدار ہیں، جو اشرافیہ ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ریاست ہے، اس کے سامنے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جتنے لوگ مالی تنگ دستی کے باعث اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ان لوگوں کا خیال رکھیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف وسائل سے مالا مال طبقہ ہے اور دوسری طرف عوام ہے جس کو ایک لقمہ بھی اپنے لیے دستیاب نہیں ہے۔ یہ انصاف نہیں۔ یہاں اگر انصاف آپ نے نہ کیا تو پھر ایک وقت آئے گا جب بڑی عدالت لگے گی، جب آپ کو نہ کسی وکیل نے بچانا ہے، نہ کسی جج کو آپ ساتھ ملا کر آپ بچ سکیں گے۔ اس بڑی عدالت کا فیصلہ بڑا واضح ہوگا۔ اس میں اگر سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو اس کی مخلوق کا خیال رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔